آج ہم ایک انتہائی جدید اور انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھپن اور ٹائمنگ کے مسائل، مردوں کے جو بھی سیکشول پرابلمز ہیں، ان پہ جو بھی جدید طریقہ علاج ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک کنسیپٹ ہے کہ ایلوپیتھی میں مردانہ مسائل کا علاج موجود نہیں ہے، تو اس کنسیپٹ کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ ایلوپیتھی میں مردانہ مسائل کا انتہائی جدید علاج بھی موجود ہے۔ آج کا ٹاپک ان مریضوں کے لیے ہے جو ٹائمنگ کے پرابلم میں مبتلا ہیں، حکیموں سے اور عطائی ڈاکٹروں سے میڈیسن لے کے اپنے گردے خراب کروا رہے ہیں یا ان کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے۔ ان مریضوں کے لیے ہے جن کی ٹائمنگ 1 منٹ سے بھی کم ہے یا کچھ سیکنڈ ہے، یا پھر اندر داخل ہوتے ہی انزال ہو جاتا ہے، یا بعض مریض ایسے بھی ہیں جو کہ باہر ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں جنوبی پنجاب میں ایز اے اینڈرولوجسٹ اور پینائل امپلانٹ سرجن کام کر رہا ہوں۔ آج ہم پری میچور ایجیکولیشن یعنی کہ صورت انزال کے ایک انتہائی جدید طریقہ علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہے ڈورسل نیوریکٹمی۔ ڈورسل نیوریکٹمی بیسیکلی ایک چھوٹا سا آپریٹ ہے۔ اس میں پینس کے اوپر والے حصے میں کیپ کے جسٹ پیچھے ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے جو رگیں یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، جو کہ سینسٹیو رگیں ہوتی ہیں، جو کہ کیپ کو سینسٹیو بناتی ہے فیلنگ کے ساتھ، اور جو ہے انسان ڈسچارج ہو جاتا ہے، ان رگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان کو یہاں پہ ڈیڈ کر دیا جاتا ہے۔ ان رگوں کو ڈیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیپ کے اندر، جو گلینس کے اندر جو ابھری ہوئی جگہ ہے، وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ سینسٹیونیس ہوتی ہے، جب وہ سینسٹیونیس جگہ جو ہے، سینسٹیو جگہ جب رب کرتی ہے فیمیل کے اسٹرکچرز کے ساتھ، تو فوراً ڈسچارج ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ تو ان کو ڈیڈ کرنے سے، سن کرنے سے سینسٹیونیس کم ہو جاتی ہے اور جو ہے ٹائمنگ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے پیشنٹ کا جو ٹائمنگ والا مسئلہ ہے کافی حد تک حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک آپریشن ہے، تو کسی بھی آپریشن کی طرح اس کی کچھ انڈیکیشنز ہیں کہ کن لوگوں کو یہ کروانا چاہیے، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، کن لوگوں کو یہ نہیں کروانا چاہیے، اور اس کے کچھ فوائد ہیں۔ انڈیکیشنز یہ ان مریضوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ٹائمنگ جو ہے 1 منٹ سے کم ہو اور لائف لانگ جو ہے ان کو پری میچور ایجیکولیشن ہو۔ لائف لانگ کا مطلب یہ ہے کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، جب سے وہ ڈسچارج ہونا شروع ہوئے، تب سے وہ ٹائمنگ کے مسائل سے دوچار ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ساتھ ٹائمنگ کا مسئلہ بھی ہے، ساتھ کچھ ہوشیاری کے مسائل بھی ہیں، ان کو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڑے سلیکٹو لوگوں کے لیے، اور ان کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا جو ان کا کیپ ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہے، یا پیشنٹ کو ذہنی طور پر جو ہے ٹائمنگ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو پیشنٹ کافی جو ہے جانچ پڑتال کے بعد اس پیشنٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کو اس آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا آپریٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ٹائمنگ میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے، پیشنٹ جو ہے اس سے ریلیکس فیل کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو کچھ ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے اور بڑی کیئرفل اس پیشنٹ کی سلیکشن کرنی پڑتی ہے۔ باقی جو سرجری کی طرح اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پیشنٹ کو پہلے اچھی طرح ڈائگنوز نہیں کیا گیا، اس کی جو ہے کچھ ٹیسٹ جو ہیں نہیں کروائے گئے، اسکپ کیے گئے، یا اس کو پراپر ایویلویٹ نہیں کیا گیا، تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ میں اس کے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مریضوں کو اگر اس کی پراپر جو ہے پری سرجری سے پہلے پراپر ایویلویشن نہیں کی گئی، تو اس کی اریکشن جو ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ کچھ پیشنٹس کی ٹائمنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈسچارج ہی نہیں ہو پاتے، یعنی کہ ڈسچارج ہی نہیں ہوتے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض میں جو ہے جہاں پہ انسیجن دیا ہوا ہے وہاں پہ تھوڑی بہت پین محسوس کرتے ہیں، بعض میں مزے کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اریٹیبل اس چیز سے محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی سرجری ہے جو کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن سے ریلیٹڈ ہے، پری میچور ایجیکولیشن سے ریلیٹڈ ہے، یا پینس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سرجری، وہ پراپر جو ہے کسی اینڈرولوجسٹ سے ایویلویشن کے بعد ہی کروانی چاہیے۔ خود سے اس کا فیصلہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پراپر اینڈرولوجسٹ سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے اور اینڈرولوجسٹ کی ایڈوائس سے کی جائے، اور اگر سرجری کا پلان بن جائے تو ایسے جو ہے سرجن کی تلاش کی جائے جو کہ اس میں مہارت رکھتا ہو اور ریپیٹڈلی یہ پروسیجر کر رہا ہو، اور اس کا جو ہے امیج جو ہے اس کے پیشنٹس میں اچھا ہو۔ بھی ہم ویڈیوز میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کی جو ہے ایڈوانس جو ہے سرجریز بتا چکے ہیں، جس میں پینائل امپلانٹ سرجری ہے، جس میں ہم نے میلیبل پینائل امپلانٹس کے کئی دفعہ ریویو
دے چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آگے پلان ہے کہ ہم آپ کو ریویو دیں گے انفلیٹیبل 3 پیس پینائل امپلانٹ کا، جو کہ بٹن والا امپلانٹ ہے۔ اسی طرح انفرٹیلٹی کے بارے میں جو بھی ایڈوانس پروسیجر ہیں اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو کہ اریکٹائل ڈسفنکشن، پری میچور ایجیکولیشن یا انفرٹیلٹی میں کسی بھی ایڈوانس پروسیجر کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دفعہ سرٹیفائڈ جو ہے اینڈرولوجسٹ اس سے رابطہ کرے، اس سے مشورہ کرے، تاکہ اس کی ایڈوائس کے مطابق وہ اپنا علاج کنٹینیو کرے۔ کوئی شخص مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن یا اس طرح کے کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہے، وہ آن لائن کنسلٹیشن بھی بک کر سکتا ہے، کلینک پہ وزٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو وہ میسج میں کویشچن بھی کر سکتا ہے۔ اگر ویڈیو بنانے کی مقصود ہوئی تو ہم اس پہ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔